دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں وہ صحابی کون تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا امین کہا؟ وہ جن کی دیانت پر آسمان بھی گواہ ہے اور جن کی بہادری نے اسلام کے پرچم کو شام کی سرزمین پر لہرا دیا۔ آئیں آج ہم جانتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی پوری زندگی کی وہ داستان جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مکہ کے قریش کے ایک بڑے اور معزز قبیلے میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان ایک دن اسلام کے سب سے بڑے ہیرو بن جائے گے۔ حضرت ابو عبیدہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا۔ آپ قریش کے اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے تھے، مگر اللہ نے انہیں نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور قربانی سے بلند کیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ نے اسلام کی صدا بلند کی تو بہت کم لوگ تھے جو ابتدا ہی میں ایمان لے آئے۔ ان چند خوش نصیبوں میں ایک نام حضرت ابو عبیدہ کا بھی تھا۔ سوچئے، اس وقت اسلام قبول کرنا کوئی آسان فیصلہ نہ تھا۔ جان، مال اور عزت سب کچھ داؤ پر لگ جاتا، مگر ابو عبیدہ نے اعلان کر دیا، میرا رب اللہ ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، جنگ بدر کا منظر ہے، تلواروں کی جھنکار ہے اور سامنے کھڑا ہے ابو عبیدہ کا اپنا باپ۔ ایک طرف اپنے باپ کی محبت، دوسری طرف اللہ اور رسول کی رضا۔ آپ نے فیصلہ کیا اور اپنے والد کو اسلام کے دشمنوں کے طور پر قتل کر دیا۔ یہ قربانی تاریخ کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ایمان ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ ابو عبیدہ وہ شخصیت ہیں جو اسلام کی ہر بڑی جنگ میں موجود تھے۔ بدر میں کمال کی بہادری دکھائی۔ احد کے دن جب رسول اللہ زخمی ہوئے اور چہرہ مبارک میں لوہے کی کڑیاں پیوست ہو گئی تو ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں نکالیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اپنے دو دانت ٹوٹ گئے، مگر دل کی گہرائی سے کہیں، کیا یہ قربانی کوئی عام انسان دے سکتا ہے؟ خندق میں بھی صف اول کے سپاہی تھے اور پھر یرموک کی جنگ میں آپ نے ایسا لشکر سنبھالا کہ روم کی عظیم سلطنت کے تخت ہل گئے۔ ایک دن رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میرے امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سوچئے، رسول اللہ کے لبوں سے یہ الفاظ سننا کس قدر بڑی سعادت ہوگی۔ یہ اعلان تھا کہ ابو عبیدہ صرف ایک کمانڈر نہیں بلکہ پوری امت کے اعتماد اور امانت کا نشان ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کا انداز بھی نرالا تھا۔ شام کی فتوحات کے دوران جب وہ ہزاروں سپاہیوں کے کمانڈر تھے، تب بھی وہ خود عام سپاہی کی طرح کھانا کھاتے، عام کپڑے پہنتے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا پسند فرماتے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق نے ان کے کمرے کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ صرف ایک بستر، چند برتن اور کچھ ضروری سامان۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابو عبیدہ، کاش تم دنیا کی کچھ نعمتیں اختیار کر لیتے۔ ابو عبیدہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میرا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہو۔ ابو عبیدہ کی سب سے بڑی کامیابی شام کی فتوحات ہیں۔ یرموک کے جنگ میں وہ سپہ سالار بنے۔ رومی فوج لاکھوں میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف چند ہزار، لیکن ابو عبیدہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ایسی فتح حاصل کی کہ روم کی عظمت سلطنت ہل گئی۔ سوچئے، یہ سب ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جو دنیاوی لالچ سے بالکل آزاد تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی زندگی کا اختتام بھی ایک عظیم قربانی کے ساتھ کیا؟ شام میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو خلیفہ عمر نے انہیں خط لکھا کہ مدینہ واپس آ جائیں، مگر ابو عبیدہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، مجھے مسلمانوں کے ساتھ رہنے دیجیے، میں ان کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہ اسی وبا سے شہید ہو گئے۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ صحابی جنہیں دنیا میں آج بھی امین الامہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسے شخص جو بہادر میں بے مثال، ایمان میں پختہ اور امانت میں سب سے آگے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی کامیابی دنیا کے مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ہے۔